السلام علیکم، اب تک کے ساتھ میں ہوں ثنا کیوان۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ وزیر اعظم عمران خان سے چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی وفد کی ہمراہ ملاقات۔ نائب وزیر خارجہ، چینی سفیر یاو جنگ اور دیگر چینی حکام بھی موجود۔ وفاقی وزراء شاہ محمود قریشی اور خسرو بختیار اعلی حکام کی بھی ملاقات۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے بھی چینی وزیر خارجہ کے وفد کی ملاقات۔ امریکی صدر کا طالبان کے ساتھ امن مذاکرات اور آج ہونے والی خفیہ ملاقات منسوخ کرنے کا اعلان۔ صدر ٹرمپ کے مطابق مذاکرات کابل حملے کی وجہ سے منسوخ کیے۔ حملے میں ایک امریکی فوجی سمیت 12 افراد مارے گئے۔ طالبان نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ ٹرمپ نے کہا، یہ کیسے لوگ ہیں جو بارگیننگ پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے لوگوں کو قتل کرتے ہیں؟ جنگ بندی نہ کرنے والے بامقاصد مذاکرات بھی نہیں کر سکتے۔ وہ مزید کتنی دہائیوں تک لڑنا چاہتے ہیں؟ آج طالبان رہنماؤں اور افغان صدر سے ڈونلڈ ٹرمپ نے الگ الگ ملاقات کرنا تھی۔ طالبان کے پرتشدد واقعات امن کی کوششوں میں رکاوٹ ہیں۔ افغان حکومت اپنے اتحادیوں کی امن کوششوں کا خیر مقدم کرتی ہے۔ امریکی صدر کے طالبان سے مذاکرات ختم کرنے کے اعلان پر افغان صدر کے دفتر کا رد عمل۔ کہا، طالبان کی جانب سے افغانوں کا قتل عام روکنے پر ہی افغانستان میں حقیقی امن ممکن ہے۔ افغان حکومت کا امن کے لیے امریکہ اور دیگر اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عزم۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات وقتی تعطل کا شکار۔ افغانستان میں جنگ مسائل کا حل نہیں۔ معاون خصوصی فردوس عاشق کا کہنا ہے، خطے میں پائیدار امن کے لیے طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا عمل جاری رہنا چاہیے۔ بولی، حکومت نے بند صنعتوں کی بحالی کا فیصلہ کیا۔ صنعتوں کی بحالی کے لیے ٹاسک فورس قائم کی جائے گی۔ مخصوص ٹولہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ حکومت نے زیادہ قرضے لیے ہیں۔ حکومت نے کوئی ایسے قرضے نہیں لیے۔ تانے دینے والوں نے اس معیشت کو زہر کا ٹیکہ لگا دیا۔ پنجاب پولیس کی درندگی سے انسانیت بھی شرمندہ۔ لاہور میں پولیس حراست میں مرنے والے عامر مسیح پر تشدد کی تصدیق۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق عامر مسیح کے ہاتھوں، پیروں اور کمر پر تشدد کے نشانات تھے۔ پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھیں۔ متوفی پر ہسپتال میں تشدد کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ عامر کو موٹر سائیکل سے اتار کر نیچے گرایا گیا۔ عامر پر گرنے کے بعد بھی تشدد کیا گیا۔ پولیس اہلکار عامر کو گھسیٹ کر ہسپتال لے گئے۔ پاک پتن میں بزرگ پر تشدد کرنے والا ایس ایچ او معطل۔ ڈی پی او پاک پتن کا سب انسپکٹر اعجاز کے خلاف محکمانہ کارروائی کا حکم۔ بہاڑی میں خاتون پر ٹارچر سیل میں تشدد کرنے والے ڈی ایس پی، ایس ایچ او اور انچارج سی آئی اے سمیت 8 ملزمان گرفتار۔ آئی جی پنجاب کا مقدمے میں نامزد دیگر 5 ملزمان کی بھی فوری گرفتاری کا حکم۔ کہا، پرائیویٹ لاک اپ بنانے اور ملزمان پر تشدد کرنے والی کالی بھیڑوں کی محکمے میں کوئی جگہ نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بھی نوٹس۔ واقعے کو پولیس کلچر کی بدترین مثال قرار دے دیا۔ لاہور کے نجی اسکول میں ٹیچر کے مبینہ تشدد سے طالب علم حنین کی ہلاکت کی تحقیقات جاری۔ حنین کے جسمانی اعضاء کے نمونے فورینزک لیب بھجوا دیے۔ فورینزک رپورٹ کے بعد ہی موت کی اصل وجہ کا تعین ہو سکے گا۔ کراچی میں ملک بھر میں 8 محرم الحرام کے جلوس برآمد۔ جلوس کے اطراف علاقوں میں موبائل فون سروس معطل۔ مرکزی جلوس کے اطراف کی سڑکیں اور گلیاں بند۔ راستوں کی روبوٹ کی مدد سے تلاشی۔ فضائی نگرانی بھی جاری۔ رینجرز اور پولیس کے ساتھ 1000 جوان سیکیورٹی پر مامور۔ جلوس حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ پہنچ کر ختم ہوگا۔ کراچی اور لاہور میں مرکزی ماتمی جلوسوں کا روٹ متبادل۔ ٹریفک پلان جاری۔ کراچی میں 3 روز کے لیے موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی۔
آج کا دن سمندری سرحدوں کے نگہبانوں کے نام 1965 کی جنگ میں پاک نیوی کے آپریشن دوارکا کا آج بھی دشمن پر لرزہ طاری. نیول چیف ظفر محمود عباسی کا کہنا ہے آج کا دن پاک بحریہ کے جوانوں کی جرت اور بہادری کی یاد دلاتا ہے. 8 ستمبر کو پاکستان نیوی نے بھارت کے ساحل پر حملہ کیا. آپریشن سومناتھ کو جس دلیری سے انجام دیا وہ باعث فخر ہے. پاکستان کی آبدوز غازی کا خوف بھارتی نیوی کے جہازوں پر چھایا رہا. پاک بحریہ آج اپنے کشمیری بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کرتی ہے. پاک بحریہ نے یوم بحریہ کے موقع پر ڈاکیومنٹری ضرب آب جاری کر دی. ترجمان پاک بحریہ کے مطابق ضرب آب بحری دفاع کے لیے تشکیل دی جانے والی اسپیشل فورس اور میرینز پر بنائی گئی. ڈاکیومنٹری اسپیشل فورس اور میرینز کی آپریشنل صلاحیتوں کی بھرپور عکاسی کرتی ہے. افسران اور جوانوں کا وطن کی حفاظت کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کا عزم. ڈاکیومنٹری کا حصہ یوم بحریہ کے موقع پر نیا پرومو جاری. شہداء کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت. مقبوضہ کشمیر میں ہر پل بھارتی مظالم کی نئی داستان رقم. وادی میں کرفیو 35ویں روز میں داخل. ہندواڑہ میں تشدد سے زیر حراست نوجوان شہید. بھارتی فوج نے سری نگر میں محرم الحرام کے جلوس پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی. متعدد افراد زخمی. مسلسل کرفیو کے باعث خوراک، ایندھن، ادویات، مواصلاتی نظام بھی بند. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف دنیا بھر میں آوازیں بلند. لندن میں کرفیو ختم کرنے کے لیے ڈیجیٹل آگاہی مہم. ڈیجیٹل ٹرک سڑکوں پر رواں گاڑیوں پر فری کشمیر اور کرفیو ختم کرنے کے بینرز آویزاں. ناروے کے دارالحکومت میں بھی کشمیریوں پر بھارتی مظالم کے خلاف مظاہرہ. ملک بھر میں کشمیریوں سے یکجہتی کا سلسلہ جاری. نوشکی میں ہندو برادری نے کشمیری بھائیوں سے یکجہتی کے لیے ریلی نکالی. مودی سرکار کے خلاف نعرے. سوابی میں طلباء اور انجمن تاجران کی ریلیاں. کشمیری عوام اور پاک فوج سے بھرپور اظہار یکجہتی. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جارحیت کے بعد اب پاکستان کی باری. بھارت کے ساتھ فضائی، زمینی رابطہ اور تجارت بند ہونی چاہیے. امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کا شیخوپورہ میں خطاب. کہا مودی کا مقصد پاکستان کو اکھنڈ بھارت بنانا ہے. بولے امریکہ اور IMF کے اشارے پر حکومت نے علماء کرام اور مجاہدین کو پابند سلاسل کر دیا. حکومت 6 اکتوبر تک اپنا قبلہ درست کرے. وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری کا بھارتی خلائی مشن کی ناکامی پر طنز. کہتے ہیں بھارت صرف بالی ووڈ کے ذریعے چاند پر پہنچ سکتا ہے. بھارت بالی ووڈ کی کسی فلم پر 100 کروڑ لگائے اور چاند پر پہنچ جائے. انتہا پسند ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں. بھارت کی ناکامی کی وجہ اس کی انتہا پسندانہ سوچ ہے. بھارت کامیابی چاہتا ہے تو سوچ بدلے. بنو میں معمولی تنازع پر 2 گروپس میں گولیاں چل گئیں. 3 افراد جاں بحق، 3 زخمی. لاشوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا. کراچی میں پولیو وائرس کا ایک اور کیس. اورنگی ٹاؤن میں 8 ماہ کی بچی میں پولیو وائرس کی تشخیص. رواں سال سندھ میں پولیو کیسز کی تعداد 3 ہو گئی. پشاور میں KP فوڈ اتھارٹی کی حیات آباد انڈسٹریل اسٹیٹ میں کارروائی. غیر معیاری اجزاء کے استعمال پر 2 فیکٹریاں اور 2 بیکریاں سیل. فیکٹری سے بھاری مقدار میں مضر صحت چکن رول اور باسی گوشت بھی برآمد. کارروائی کے دوران 4 افراد گرفتار. برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کی مشکلات میں اضافہ. برطانوی وزیر اور حکمران جماعت کنزرویٹو کی سینئر رہنما ایمبرڈ نے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا. جماعت سے وفادار لوگوں کو نکالنے پر خاموش نہیں رہ سکتی.
ایمریڈ نے موقف اپنایا. حکمران جماعت نے بریگزٹ ووٹنگ میں مخالفت میں ووٹ دینے پر متعدد باغی اراکین کو نکال دیا تھا. آئی سی سی T20 رینکنگ میں پاکستان کی ٹاپ پوزیشن برقرار. بیٹنگ میں بابر اعظم کا بدستور پہلا نمبر. فخر زمان بھی 10 بہترین بلے بازوں میں شامل. بالنگ میں عماد وسیم، شاداب خان اور فہیم اشرف ٹاپ 10 میں برقرار. یو ایس اوپن کے فائنل میں بڑا اپ سیٹ. کینیڈا کی 19 سالہ بیانکا اینڈریسکو نے سرینا ولیمز کو شکست دے دی. بیانکا اینڈریسکو ٹینس گرینڈ سلیم جیتنے والی پہلی کینیڈین پلیئر بن گئیں.